بانگا باندو، بنگالیوں کا دوست، بنگالیوں کا لیڈر یعنی شیخ مجیب الرحمان۔ شیخ مجیب الرحمان کے پولیٹیکل کریکٹر کو سمجھنے کا مطلب ہے سب کانٹیننٹ کی پالیٹکس کے کریکٹر کو سمجھنا، کیونکہ شیخ مجیب الرحمان یونائٹڈ جب 1947 کی پارٹیشن سے پہلے بھی ایک ایکٹیو پالیٹیشین تھے، پاکستان میں بھی ایک ایکٹیو پالیٹیشین کے طور پر رہے، اور پھر بنگلہ دیش میں بھی 1975 تک ان کا ایک بھرپور کردار رہا۔ بانگا باندو یعنی شیخ مجیب الرحمان پر ایک بہت زبردست فلم 4 دن پہلے ہی ریلیز ہوئی ہے، مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک بالکل ہسٹوریکل مووی ہے، ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر شیام بینیگال نے بنائی ہے۔ اس مووی کے ذریعے ہم بانگا باندو، شیخ مجیب الرحمان کی پالیٹکس یونائٹڈ انڈیا میں کیا رہی، پاکستان میں کیا رہی، بنگلہ دیش میں کیا رہی، اس کو آج دیکھیں گے، سمجھیں گے ری تھنک وتھ عمر جاوید میں۔ سب سے پہلے ایسے تمام ویورز جنہوں نے اب تک ری تھنک وتھ عمر جاوید کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میں یہی درخواست کروں گا کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں ری تھنک وتھ عمر جاوید، تاکہ ہم آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ ریسرچ بیسڈ ہسٹوریکل فیکٹس، ریسرچ بیسڈ حقائق کے ساتھ ایونٹس کو پریزنٹ کر سکیں۔ اس لیے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ یہ فلم اصل میں جو فلم کا نام ہے مجیب دا میکنگ آف اے نیشن، یہ بنگلہ دیشی حکومت کا ایک پروجیکٹ ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے ایک پروجیکٹ دیا شیام بینیگال کو۔ اب شیام بینیگال انڈیا کے ایک بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں، جن کے کریڈٹ پر بہت بڑی فلمیں ہیں، انکور، نشن، منتھن، جو پیرالل سنیما ہے، جو حقیقی سنیما ہے، جس میں گلیمر نہیں ہوتا، ریئلٹی ہوتی ہے، یعنی شیام بینیگال کا اس میں بہت بڑا نام ہے۔ دنیا بھر میں شیام بینیگال کو ایک بہت بڑا ڈائریکٹر مانا جاتا ہے، دنیا بھر، آل اوور دا ورلڈ ان کا نام ہے۔ ان کو یہ پروجیکٹ دیا گیا تو ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور حق ادا کیا فلم کا۔ شیخ مجیب الرحمان پر بہت زبردست ریسرچ کی۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنی بھی جو یادداشتیں لکھی ہیں، کچھ انفنشڈ میموریز کے نام سے، وہ بھی اس کے دم پر بھی، اور باقی بھی شیخ مجیب پر جو کام ہوا، جو ریسرچ ہوئی، وہ ہمیں فلم میں کافی حد تک نظر آئی۔ بالکل صحیح بتایا گیا کہ شیخ مجیب الرحمان اسٹوڈنٹ لائف سے ہی حسین سہروردی، جو بنگال کے ایک اور بہت بڑے پولیٹیشین تھے، مسلم لیگی تھے، ان کے زیر اثر رہے۔ حسین سہروردی ان کے سیاسی استاد تھے، اور فلم میں بالکل صحیح دکھایا کہ شیخ مجیب الرحمان سہروردی کے ساتھ مل کر پاکستان موومنٹ میں ایکٹیو کردار ادا کرتے ہیں، اور حسین سہروردی ان کی تربیت کرتے ہیں۔ بلکہ فلم میں دکھایا گیا کہ برٹرینڈ رسل جیسے اتنے بڑے فلاسفر کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیتے ہیں وہ شیخ مجیب الرحمان کو، اور شیخ مجیب الرحمان 1947 تک بالکل ایک پاکستان اور پرو جنا، پرو قائد، اس طرح کے ایک سیاستدان کے طور پر دکھائے گئے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد 1947 جب جناح نے بنگال کا دورہ کیا، یعنی ایسٹ پاکستان کا دورہ کیا، اور اس دورے میں جناح نے یہ کہا کہ پاکستان کی صرف ایک ہی زبان ہوگی، قومی زبان ہوگی، وہ اردو ہوگی، اس پر جو پھر شیخ مجیب الرحمان اور جو باقی ایسے بنگالی تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا تھا، وہ جس طرح مایوس ہوئے، اس جناح کے اس خطاب سے مایوس ہوئے، اس کا بالکل ٹھیک احاطہ کیا گیا ہے، ہسٹوریکلی بالکل ٹھیک دکھایا گیا ہے کہ بنگالی کتنے مایوس ہوئے کہ بنگالی زبان کو ہی نہیں مانا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی بالکل صحیح فیکٹ دکھایا ہے 1952 میں کس طرح اس وقت کے ایسٹ پاکستان میں پولیس نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا اسٹوڈنٹس کو جو اپنی زبان کا حق مانگ رہے تھے۔ بڑا صحیح دکھایا گیا ہے کہ شیخ مجیب ان اثرات کے زیر اثر ہے، ان کو یہ ادراک ہو رہا ہے، یہ شعور ان کو آ رہا ہے کہ بنگالیوں کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے، اور حسین سہروردی کی قیادت میں وہ بنگالیوں کے رائٹس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہاں پر بالکل جس طرح میں نے کہا کہ ہسٹوریکل فیکٹس ٹھیک بیان کیے جا رہے ہیں 1947 اور اس کے بعد شیخ مجیب کا جو کریکٹر رہا زبان کے حوالے سے، بنگالیت کے حوالے سے، بنگال کی اٹانومی کے حوالے سے، وہ بالکل ٹھیک رہا۔ مجھے جو ایک اس میں اعتراض نظر آیا، ایک ہسٹری کے طالب علم کے طور پر، ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر، وہ اعتراض یہ نظر آیا کہ فلم میں دکھایا جا رہا تھا کہ جیسے پاکستان کے اندر، یعنی اس وقت ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان میں
جو بھی غیر جمہوری کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی ان ڈیموکریٹک کام ہو رہے ہیں اور بالکل ہوئے، جمہوریت پر یہاں شب خون مارے گئے، جس طریقے سے یہاں تماشے کیے گئے، عامروں نے تماشے کیے، اسکندر مرزا جیسے سازشوں نے تماشے کیے، وہ بالکل حقائق فیکٹ ہے. دکھایا گیا کہ جیسے صرف بنگال سے ہی مزاحمت ہو رہی ہے، شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے مزاحمت ہو رہی ہے، مولانا عبدالحمید بھاشانی کی طرف سے مزاحمت ہو رہی ہے، حسین سروردی کی طرف سے مزاحمت ہو رہی ہے. حالانکہ یہ آدھی تاریخ ہے، ایسا بالکل حتمی طور پر یہ ایک حد تک تو بات درست ہے، لیکن یہاں یہ بات نہیں دکھائی گئی کہ ویسٹ پاکستان میں بھی کئی ایسے بڑے سیاستدان تھے، کئی ایسے بڑے لیڈرز تھے جو ان ان ڈیموکریٹک رویوں کے خلاف اسی طرح لڑے تھے جس طرح شیخ مجیب لڑے تھے یا عبدالحمید بھاشانی یا باقی بنگالی لیڈر لڑے تھے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 1954 میں دکھایا گیا کہ بنگال میں الیکشن ہوتے ہیں، آزادی کے بعد پہلی دفعہ وہاں الیکشن ہوتے ہیں اور مسلم لیگ کا صفایا ہو جاتا ہے. جگتو فرنٹ جو ہے، عوامی لیگ اور یہ مولانا عبدالحمید بھاشانی، مجیب الرحمان، یہ صفایا کر دیتے ہیں بالکل. اے کے فضل حق کی کرشک پارٹی، مسلم لیگ کا صفایا وہاں پھر جاتا ہے اور پھر چند ہی ماہ بعد وہاں پر گورنر راج لگا دیا جاتا ہے، یعنی عوام سے اس کا حق حکمرانی بنگالیوں سے چھین لیا جاتا ہے 1954 میں. اب یہ جب حق حکمرانی چھینا گیا تو اس کے خلاف ویسٹ پاکستان میں یہ مزاحمت ہوئی. ویسٹ پاکستان میں بھی جو بلوچ نیشنلسٹ، سندھی نیشنلسٹ اور کے پی کے پختون نیشنلسٹ تھے، انہوں نے بھی اس کی مزاحمت کی تھی. اس کے بعد جب ایوب خان کا مارشاء اللہ لگا اور مارشاء اللہ کے بعد خاص طور پر 1964 کی جو الیکشن تھے یا 1965 جنوری میں جو الیکشن ہوئے جس میں فاطمہ جناح نے ایوب خان کا مقابلہ کیا، ایک تو ان میں اس فلم میں ان الیکشنز کو نہیں دکھایا گیا. دکھایا جانا ضروری تھا کیونکہ یہ بتایا جانا ضروری تھا کہ ایوب خان کے خلاف جو یہ مزاحمت ہو رہی تھی، جو الیکشن یہ ہو رہے تھے، اس میں ویسٹ پاکستان کا کردار تھا. کوآپ کے نام سے، یعنی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز تھی، جن میں نیب جیسی بڑی پارٹی کو کہوں گا، نیشنل عوامی پارٹی جو تھی، خان عبد الولی خان تھے، سندھی نیشنلسٹ تھے، بلوچ نیشنلسٹ بھی شامل تھے، رائٹ مسلم لیگ کونسل بھی تھی، اس میں ممتاز دولتانہ بھی شامل تھے. ممتاز دولتانہ چونکہ اس طرح عوامی لیڈر نہیں تھے، پر تھے پنجاب کے، لیکن ان کی عوام کے اندر اس طرح روٹس نہیں تھی. لیکن جو یہ پختون نیشنلسٹ تھے، بلوچ نیشنلسٹ تھے، سندھی نیشنلسٹ تھے، ان کی تو عوام میں بھرپور روٹس تھی. یہ بھی اسی طرح مزاحمت کر رہے تھے، یعنی جس طرح شیخ مجیب کر رہے تھے ایوب خان کے خلاف، یہ لیڈرز بھی اس طرح مزاحمت کر رہے تھے. اور پھر ایوب خان کے دکھایا گیا کہ ایوب خان مستعفی ہوئے اور یحییٰ خان اقتدار میں آیا. یحییٰ خان نے الیکشن کروایا، الیکشن میں عوامی لیگ کامیاب ہوئی بھرپور طریقے سے. بالکل صحیح ہسٹوریکل فیکٹ دکھایا گیا. اس کے بعد یہ بھی صحیح ہسٹوریکل فیکٹ دکھایا گیا کہ کس طریقے سے یحییٰ خان شیخ مجیب الرحمان کو ڈاچ کر رہے تھے. یعنی وہ ڈھاکہ میں اس طرح آ کر شیخ مجیب کو سے ملنے کو تیار نہیں ہوتے تھے جس طرح وہ بھٹو کے پاس لاڈکانہ جا کر کئی دنوں تک وہاں رہے اور بھٹو کے ساتھ انہوں نے وہاں سنگت کی. بالکل فلم میں صحیح دکھایا گیا کہ یحییٰ خان اور بھٹو اس معاملے، یعنی یحییٰ خان بھٹو کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھٹو کے ساتھ ملی ہوئی تھی. یہ بات بالکل درست ہے. اور پھر 1970 کے الیکشن کے بعد جب اقتدار نہیں دیا جا رہا تھا شیخ مجیب الرحمان کو، جو ان کا جائز حق تھا، تو یہاں فلم میں ایسا ظاہر کیا گیا جیسے صرف ایسٹ بنگال میں، جیسے صرف بنگلہ دیش کے اندر ہی یہ ایک مزاحمت تھی، اور ایسا ثابت کیا جا رہا تھا کہ پورا مغربی پاکستان، ویسٹ پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ اقتدار نہ ملے شیخ مجیب الرحمان کو. فلم میں دکھایا کہ بھٹو شیخ مجیب الرحمان کو کہتے ہیں کہ آپ کو قبول نہیں کیا جائے گا ویسٹ پاکستان میں. لیکن ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ تب بھی پاکستان میں خان عبد الولی خان، خان عبد الغفار خان، عطا اللہ مینگل، سعید جی ایم سید، یہ ایسے رسول بخش، جو یہ ایسے لیڈرز تھے جو کہہ رہے تھے کہ شیخ مجیب کا حق ہے، شیخ مجیب کا رائٹ ہے. ویسٹ پاکستان سے پوری یہ وائس موجود تھی. اس کے بعد آپریشن سرچ لائٹ، ایک انتہائی ایک بدنام زمانہ آپریشن جو اس وقت یحییٰ خان نے کروایا. بنگال میں معصوم افراد کو جس طرح قتل کیا گیا، نہتے لوگوں کو مارا گیا، عورتوں کو ریپ کیا گیا، بچوں کو مارا گیا بڑی تعداد میں، بالکل صحیح عکاسی کی گئی. لیکن ساتھ پھر وہی میں یہ کہوں گا اس کو تھوڑا سا شیام بینیگال، حالانکہ بہت بڑے ڈائریکٹر، بہت بڑے ریسرچر، بہت پڑھے لکھے ایک انسان، لیکن وہ یہ نہیں دکھا رہے تھے کہ یہ جو آپریشن سرچ لائٹ ہو رہا تھا یہاں پر ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی یا بھٹو تو حمایت کر رہے تھے. یعنی بھٹو تو اندر سے ٹھیک ہے اس آپریشن کے ساتھ ملے ہوں گے، پیپلز پارٹی ملی ہوگی،
لیکن یہاں پر پھر وہی جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز تھی، پختون نیشنلسٹ پارٹیز تھی، خاص طور پر خان عبد الولی خان کا جو کریکٹر تھا، کردار تھا، وہ واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. عسکر خان جو سینٹر کے لیڈر تھے، ولی خان لیفٹ کے لیڈر، وہ بھی مخالفت کر رہے تھے اس کی. بلوچ نیشنلسٹ عطا اللہ مینگل بھی مخالفت کر رہے تھے کہ نہ بنگالیوں کو اس طرح مارا جائے، نہ پاکستان کی فوج وہاں ظلم کرے. اسی طرح سینٹر کے لیڈر عسکر خان بھی مخالفت کر رہے تھے. طریقے استقلال پارٹی بھی مخالفت کر رہی تھی اس آپریشن کی، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ شیخ مجیب کو اس کا جو حق بنتا ہے وہ دیا جائے. رائٹ ونگ کی پارٹیاں جیسے جماعت اسلامی تو عیا خان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. جماعت اسلامی نے تو جا کر ادھر بنگالیوں کو، جماعت اسلامی کے ورکرز نے بنگالیوں کے خلاف کافی تشدد بھی کیا. ان کی تو وہ الشمس البدر کے نام سے تنظیمیں ہی وہاں تھی. جماعت اسلامی عیا خان کے ساتھ ملی ہوئی تھی یا پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی عیا خان کی. لیکن میں نے کہا سینٹر کے پولیٹیشنز عسکر خان، نصر اللہ خان، لیفٹ کے لیڈرز ولی خان، نیشنلسٹ عطا اللہ مینگل، یہ سب سخت مخالفت کر رہے تھے. فلم میں یہ نہیں دکھایا گیا. اچھا ہوتا اگر فلم میں یہ حقائق بھی سامنے پیش کر دیے جاتے کہ ویسٹ پاکستان سے بھی ایسی آوازیں موجود تھی جو شیخ مجیب اور بنگالیوں کو حق پر قرار دے رہی تھی. اس کے بعد پھر شیخ مجیب جس طرح اقتدار میں آتے ہیں بنگلہ دیش میں، بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر بنتے ہیں. اس کے بعد بنگلہ دیش کی جو معاشی صورتحال ان سے کنٹرول نہیں ہوتی، غربت، قحط، یہ سارے مسائل، اور شیخ مجیب ون پارٹی سسٹم کی طرف جاتے ہیں. اس کو بڑے طریقے سے بڑا ہوموپیتھک وے میں دکھایا گیا کہ شیخ مجیب ون پارٹی رول کی طرف جا رہے ہیں. اصل میں شیخ مجیب الرحمان نے بہت سخت وہاں پر ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی تھی. مجیب واد ٹرم یوز ہوتی تھی. مجیب واد، یہ ٹرم سے مراد یہ ہوتا تھا کہ شیخ مجیب جو چاہیں گے وہ پالیسی ہوگی. مجیب واد کے اندر بنگالی نیشنلزم کو، سوشلزم کو، ون پارٹی رول کو ایک کر دیا گیا، کمبائن کر دیا گیا، اور بنگلہ دیش کو ون پارٹی سسٹم کے تحت ایک اسٹیٹ بنا دیا گیا جو شیخ مجیب کے تحت چلی. تو شیخ مجیب کے 1975 تک، یعنی شیخ مجیب کی ہلاکت تک، حالات شیخ مجیب سے کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. اس کو بھی زیادہ اچھے انداز سے دکھایا جا سکتا تھا کہ شیخ مجیب اور ان کا خاندان ڈکٹیٹوریل آمرانہ رویہ اختیار کر رہا تھا. کرپشن بھی ہونے والی، کرپشن کے بڑے واقعات بھی ہو رہے تھے، غبن کے واقعات بھی ہو رہے تھے. کرپشن بڑے پیمانے پر شروع ہو گئی تھی شیخ مجیب کے دور میں. ان واقعات کو بھی اچھے طریقے سے دکھایا جا سکتا تھا. اور پھر اینڈ 1975 میں شیخ مجیب الرحمان کے خلاف خود بنگلہ دیش کے جو بنگلہ دیشی فوج، جس میں جنرل ضیاء الرحمان کا کردار بڑا اہم تھا، وہ جس طرح کو کرتے ہیں. اور شیخ حسینہ چونکہ باہر ہوتی ہیں، فلم میں دکھایا بھی گیا شیخ حسینہ باہر پاڑی ہوتی ہیں. ان کے علاوہ شیخ مجیب کے پورے خاندان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، وہ بھی دکھایا گیا ہے. لیکن یہ جب شیخ مجیب کے خلاف یہ سازش تیار کی جا رہی تھی تو فلم میں دکھایا گیا کہ ان جرنیلوں کا جو آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ رابطہ ہے. یہ اس لیے پاکستان کے ساتھ رابطہ ہے، یہ آپ کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے ہسٹوریکل فیکٹ کی نفی ہے. یہ بنگلہ دیش کی اندرونی ایک وار تھی، جو اندرونی ایک شیخ مجیب کے خلاف جو تھوڑی سی نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی، یہ اس کا اظہار تھا 1975 کا کو، جس میں ان کے پورے خاندان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. بہرحال شیخ مجیب جیسے لیڈر کو، جس طرح میں نے کہا کہ جس کا بڑا ایک اہم کردار رہا پورے سب کانٹیننٹ کی پولیٹکس میں، اس پولیٹیکل فگر کو لے کر فلم بنانا کوئی آسان کام بھی نہیں تھا. ایک فلم بنائی گئی، ایک اچھی کوشش تھی. بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے اس کو، شیخ شیام بینیگال کو یہ پروجیکٹ دیا، اور پھر یہ معاونت سے، یعنی انڈین گورنمنٹ اور بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کی معاونت سے فلم بنی. ایک اچھی ہسٹوریکل فلم، ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کے لیے، خاص طور پر سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس فلم کو لازمی دیکھیں. اور اگر آپ کو اس فلم پر، اس ہسٹوریکل مووی پر کیا گیا یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید.